نقوی صاحب، آج بڑی تعداد میں آپ کی جماعت کے لوگ اڈیالہ گئے. یہ بتائیے کہ کیا ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اگر ہوئی ہے تو کس کس کی ملاقات ہوئی ہے، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. آج ملاقات کسی کی نہیں ہوئی ہے. وجہ بتائی نہیں گئی. جو حضرات گئے تھے ان کے نام بتا سکتا ہوں. ہمارے عمر ایوب خان صاحب تھے، لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی. لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی فراز تھے. ایم این اے جنید اکبر تھے. ایم این اے شہریار آفریدی تھے. ایم این اے شندانہ گلزار تھے. اور منسٹر آف کے پی گورنمنٹ مینا خان تھے اور خادم تھا. اچھا، یہ حضرات گئے تھے. 1:15 پہ سب حضرات وہاں موجود تھے اور 4:30 بجے ہمیں بتایا گیا کہ آج ملاقات نہیں ہوگی. بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی نہیں تھی، شیڈ نہیں تھا، اور 1:15 بجے سے لے کے 4:30 بجے تک ہم نے دھوپ کھائی، گرمی انجوائے کی، اور وہ ہمیں تپانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم ٹھنڈے. اچھا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ جتنے بھی یہ کر رہے ہیں the more they are getting frustrated. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے چیزوں سے گھبرا جائیں گے، چھوڑ دیں گے، قائد سے ملنا جانا بند کر دیں گے. قائد سے ملنے کی خواہش اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ اجازت دے دیں تو اگلے 5 دن اگر سب آدمیوں کو بھی 5 منٹ بھی دیں گے تو میرے خیال سے 2 سال تک وہ مکمل نہیں ہوگی لائن. تو نقوی صاحب کوئی وجہ بھی بتائی انہوں نے کہ آج تو ویسے ملاقات کا روٹین کا دن ہے نا، آج تو ساری جیلوں میں ملاقات کرائی جاتی ہے. تھرسڈے سوری میں رؤوف حسن صاحب بھی ساتھ تھے، ویسے کہ وہ ہر دفعہ ہوتے ہیں اس لیے میں ان کا نام لینا بھول گیا، معذرت چاہتا ہوں. رؤوف حسن صاحب ایز انفارمیشن سیکرٹری از بائی پروٹوکال میٹنگ خان صاحب ایوری ڈے، ایوری تھرسڈے. ہر تھرسڈے کو رؤوف حسن صاحب جاتے ہیں unless until he is not well، جو کہ تھوڑے دن کے لیے ہوا تھا جب ان کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا تو اس میں شاید انہوں نے ایک آدھ مس کیے، ورنہ وہ ہمیشہ ہوتے. اچھا، تو یہ جمعرات جو ہے وہ پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات کا دن ہے، اور ٹیوزڈے جو ہے وہ فیملی کا ہے. صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ کی پارٹی یہ ملاقات تو اس لیے ہو رہی تھی کہ جو دھڑے بندی ہے اس کو ختم کیا جائے. آپ یہ بتائیں، آپ تو پرانے کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، یہ جو گروپنگ ہو رہی ہے یہ اندرونی اختلافات کا شاخسانہ ہے یا کوئی بیرونی مداخلت ہو رہی ہے؟ اور یہ شاندانہ گلزار ہیں اور شہریار آفریدی ہیں، ایسے لوگوں پر شک کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی اور کی گیم کر رہے ہیں؟ کوئی شک ہم تو نہیں کر رہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے آج میڈیا کے سامنے ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ڈال کے 3 چیزیں کہیں. ہم ایک تھے، ہم ایک ہیں، اور ہم ایک رہیں گے. اچھا. جہاں تک اگلا سوال آپ کا آئے گا کہ خان صاحب نے کیوں بلایا تھا، خان صاحب لوگوں کو جب چاہیں بلائیں، ان کا اختیار ہے. خان صاحب کا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو میڈیا فیسز آف پارٹی ہیں، اور میڈیا فیس ہونے کے ناطے بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی کرنی ہے جس سے ہم نے اپنے موومنٹ کو تیز کرنا ہے. اس کے لیے اسٹریٹجائز کرنے کا ایک ریزگنیشن ضرور آیا تھا جنید اکبر صاحب کا، اور شہریار آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ یہ شاید میری آخری تقریر ہو، تو ان کو سمجھانے کے لیے بلایا تھا کہ جذباتی نہ ہو. جب تم اتنے عرصے رہ چکے ہو اور ساری چیزیں برداشت کرتے آتے ہو اور کتنے کامیاب رہے ہو، اس سے کہ تمام چیزوں، تمام فاشزم کے، تمام ظلم و ستم کے باوجود یہ پارٹی آج کھڑی بھی ہے. اس وقت بھی تمام دھاندلی کرنے کے باوجود 100 سے زیادہ ممبران تقریباً پہنچے ہوئے تھے کہ اگر آپ کے یہ ڈر کا پورا ہو جائے تو وی ول کراس، جو کہ لگتا یہ ہے کہ سیٹس کا انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. تو اور ایکچوئل اگر 8 فروری والا نتیجہ آ جاتا تو آپ کی 2/3 میجورٹی تھی. فردوس صاحب، بات یہ ہے کہ بھلے آپ لوگ اس بات کی تردید کریں کہ اختلافات نہیں ہیں، لیکن بظاہر نظر آتا ہے جو آپ کی اسٹیٹمنٹس ہیں آپ کے لوگوں کی، ایون آپ کے جو قائد ہیں جماعت کے، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، اور انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ میں نے 4 جولائی کو بلا لیا ہے دونوں جو دھڑے ہیں ان کو.
لیکن بنیادی طور پہ یہ چل کیا رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس جو آتی ہیں وہ کیٹاگوریکلی کہتے ہیں کہ موجودہ لیڈرشپ جس میں بڑی تعداد وکلاء کی ہے، ان کی حکمت عملی ناکام ہے کہ وہ عمران خان کو جیل سے باہر نکال سکیں۔ شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ فواد چودھری کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تفریق تو حقیقی ہے، یہ پیدا کیوں ہوئی ہے؟ بنیاد تو یہ ہے۔ ایک منٹ What does فواد چودھری got to do with PTI؟ وہ تو کلیم کرتے ہیں، اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ نہیں پہلے کلیئر ہو جائیں۔ فواد چودھری از ناٹ PTI، ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے خان صاحب نے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے پارٹی چھوڑ دو۔ فواد چودھری PTI ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں، اس میں آپ کے قائد سے سوال پوچھا گیا، ان سے متعلق انہوں نے جواب نہیں دیا۔ وہ تو کہہ دیں، عمران خان خود کہہ دیں کہ فواد چودھری کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خاموشی عوام پیدا کرتی ہے۔ نہیں، ہمیں میں آپ کو آج ایک کیٹیگوری کے سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب ٹوڈے از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے PTI ممبر۔ اچھا، یا بطور سیکرٹری جنرل PTI کہہ رہے ہیں۔ میں ہی از ناٹ ٹوڈے اے ممبر آف PTI۔ اچھا صحیح ہے۔ نہیں، لیکن یہ فرمائیں کہ اس وقت جو صورتحال پارٹی مشکل کا شکار ہے، بہت مشکلات ہیں، تو اس وقت تو لوگوں کو گلے نہیں لگانا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب یا علی زیدی صاحب، عمران اسرائیل صاحب آنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیوں دھتکار رہے ہیں؟ اچھا چلیے، 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، جی، میرا دوست کبھی میرے ایسا کوئی کام نہیں کرے گا پبلکلی جس سے مجھے نقصان ہو۔ آپ کے خیال سے فواد چودھری صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے PTI کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر انہیں مجھے کوئی مشورہ دینا ہے، مجھے 100% یقین ہے کہ فواد چودھری صاحب کی ہزاروں جاننے والے ہوں گے PTI کے، اور ایون مین لیڈرشپ میں ان کے ساتھ ان کی فارمر کیبنٹ کولیگز ہیں، وہ ایک فون اٹھا کے اپنی بہترین جتنے مشورے ہیں and all his advices he could have given, and that person would be a witness in front of عمران خان کہ ایون مشکل وقت کے اوپر جب ان کے اوپر بڑی مشکلات پڑی اور مجبوراً انہیں چھوڑ بھی دی، اس کے باوجود یہ اتنے ہمارے بڑے بہی خواہ ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیں اچھے مشوروں سے نوازتے رہے۔ یا یہ اچھا ہے کہ جی یہ چوہا ہے اور یہ جو ہے پاگل ہو چکا ہے، اس کو کام کرنا نہیں آتا۔ So he is being illogical۔ اچھا، وہ سمجھداری کی بات نہیں کر رہے۔ اچھا کل بھی انہیں دیکھیے، کل یہی پارٹی دوبارہ پاور میں آ جاتی ہے تو کیا، اور فواد چودھری صاحب سم وے اندر آ جاتے ہیں، ان کی سیاست چمکے گی اس پارٹی کے اندر اگر وہ اتنے لوگوں کو اپنا مخالف بنا لے؟ جس کو آپ برا بھلا کہتے ہیں وہ آپ کے لیے کوئی اچھے خیالات تو نہیں رکھتا۔ تو مجھے ان کی سیاست سمجھ سے باہر ہے۔ جب مجھے ان کی سیاست سمجھ میں نہیں آتی تو پھر مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی کے پریشر کے اندر آ کے انہیں نے پارٹی چھوڑی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں آج وہی پریشر جو ہے وہ ان سے یہ بیانات دلا رہا ہے۔ نہیں، آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ فواد چودھری کسی مشن پہ ہیں پارٹی کو نقصان پہنچانے کے؟ نمبر 1، علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ پارٹی تو انہوں نے بھی چھوڑی تھی، وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ جی، ہم نے اس کے بارے میں بالکل واضح طور پہ میڈیا کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ جتنے ایسے حضرات ہیں جو دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ان کے مسائل خراب، جو جاتے ہوئے گالیاں دے گئے ان کے اور زیادہ خراب، لیکن جو لوگ خاموشی سے سیاست چھوڑ کے گھر میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور خاموشی سے گزار رہے ہیں، اور وہ پھر کسی وقت جیسے آپ نے کہا، اور میں آپ کی بات سے بالکل آپ کی رائے کو اور آپ کی رائے مثبت انداز میں لیتا ہوں کہ پارٹیاں جو ہیں اپنے آپ کو بڑا کرتی ہیں، چھوٹا نہیں کرتی، لیکن کوشش کیا ہوتی ہے ہر پارٹی کے کہ اپنے اندر ایسے لوگوں کو نہ لائے کہ بقول کنفیوشس کے اور آپ کے عربی میں بھی کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ تو آپ جو مچھلیاں خراب تھیں، جن کے مسائل تھے، جو پریشر نہیں لے سکی، اس سے کہ دیکھیے کمپرومائز کیوں کیا لوگوں نے، ان کے خلاف فائلیں آ گئیں، دے اسکیلیٹن ان دیئر کلوزٹ، وہ ان کو وہ دکھائے گئے اور کہا کہ یہ نہیں، تم نہیں ایگری کرو گے تو یہ مسائل ہو جائیں گے۔